کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے اس سورہ یاسین کا۔ یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے، ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو، ہمیں سجدہ کیا کرو، نا 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 نا۔ یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا، جس نے پیدا کیا، کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو۔ عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ جب کوئی جرم کرتا، پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں۔ حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی، عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ کر کے خدا کو نہ، بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو۔ تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو۔ تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس۔ تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا، عادت پڑ گئی ہے، تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان کو۔ جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے، تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھائی یہ ہے، یہ آلٹرنیٹ ہے، ایسے کرو۔ تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں، چھوٹ نہیں رہا، آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے، یہ جائز عمل ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے، جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے۔ پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو، اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی، کسی سے ہدایت لو، کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ۔ تو اب آپ کو کسی مرشد سے، کسی شیخ سے، کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے۔ جیسے ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا، لیکن اصل کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے ناراض کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی۔ اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں؟ نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے، تو آپ جانو خدا جانے، خدا کو بتاؤ جا کے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، ارے مجھے کیا ہو گیا، انداز دیکھو تبلیغ کا، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، سب سے قریب ہے میرے، سب سے بڑا میرا محسن۔ ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم، ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں، اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے، کبھی مرنا ہی نہ ہوتا، پھر جو مرضی کرتے، جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے، تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں، آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی، برائی چھوڑ دو، توبہ کر لو اللہ سے، سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو۔ وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرے گا بھائی۔ تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی، جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے، تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو نکال دو اپنے موبائل سے، بلاک کر دو سب، صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال
نہیں کیا اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے. گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے. اب یہ فقہ میں نا, اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے. آپ بھوک سے مر رہے ہو, خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو, اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے, تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے. نہیں کھاؤ گے مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. وہاں جان بچانا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے, صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دیں. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے, تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے, اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں, معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ گڑبڑ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے, نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو, ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط
کچھ ہوگا نا اس میں، جان ہوگی اس مذہب میں، تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے، تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے، تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی، تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈٹ گئے تھے نا نبی کے دور میں، جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے، بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ، یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے، میں ہو گیا ہوں مسلمان، آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا. تو یہ طاقت تھی، تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی؟ عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے، خاندانی حکومت ہوئی ہے کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا، اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا، جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا، بولا اس ازار کو کیا کرو، اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو.